برادران ملت اسلامیہ، اللہ پاک کا فضل ہے کہ ہم اور آپ اس رضائے مصطفیٰ کانفرنس میں بیٹھے۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے ہماری جماعت کے مقتدر علماء سے قیمتی باتیں سماعت فرمائی۔ میں تو عمر میں بھی بہت چھوٹا ہوں اور ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ جو پوسٹر میں رضائے مصطفیٰ کانفرنس بعنوان اصلاح معاشرہ کا حکم آیا ہے اس پر کچھ باتیں عرض کر کے، بلکہ ہم کیا کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں، ہمیں تو خود بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن ٹھیک ہے صرف اس نیت سے کہ شاید کسی کہنے والے کا، کسی درد سنانے والے کا درد کسی کے دل میں جا کر لگ جائے اور اس کی دل کی دنیا اگر تبدیل ہو جائے تو شاید وہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ ہاں، میں پہلے بہت تشویش میں رہا کرتا تھا خطابت کو لے کر، لیکن ایک دن ایک روایت پڑھی، اس روایت میں یہ لکھا تھا ایک بندہ اللہ والا تھا، وہ خطابت کیا کرتا تھا، اس کا انتقال ہوا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو لوگوں نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے پلٹ کر جواب دیا، ہاں یہ بات خیال کیجئے گا، آج ہر بندہ خطیب بننا چاہتا ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں ہم آگے سو آگے، لیکن کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچتے ہیں جو جتنا زیادہ بولتا ہے مفتی اس کو اتنا پھنسا سکتا ہے، تو قدرت حساب لے گی تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ان تمام تر خیالات کو ایک چیز سہارا دیتی ہے، وہ یہ روایت ہے کہ جب اس بندے کا انتقال ہوا، اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا وہ کیسے بخش دیا؟ کیسے بخش دیا؟ اسی پر توجہ فرمائیے گا، آپ ویسے بھی علم و آگہی کی زمین سے تعلق رکھتے ہیں، اجمل العلماء کی سرزمین ہے، اس پر زیادہ جو ہے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ عرض کر رہا تھا اس سے پوچھا گیا تجھے کیوں بخشا گیا؟ تو اس نے پلٹ کر جواب دیا میرے اللہ پاک کی طرف سے اللہ اکبر یہ آواز آئی جو اس کی شان کے لائق ہے، اے بڈھے تجھے معلوم ہے کہ ہم نے تجھے کیوں بخش دیا؟ اس نے کہا نہیں مولا مجھے نہیں معلوم کہ مجھے تو نے کیوں بخش دیا۔ جواب آیا صرف اس لیے ایک دن تو میرے دین کی بات کر رہا تھا، اور دین کی بات کرتے کرتے تو اس منزل پر پہنچا کہ جو بندے تیری بات سن رہے تھے اس میں سے ایک وہ بندہ رو پڑا جو میرے خوف سے کبھی نہیں رویا تھا، ہم نے اس کے آنسو کی وجہ سے تجھے جنت کا پروانہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مخدوم سمنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام اہل سنت حضرت اعلی حضرت محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو مارارہ شریف میں کھڑا کیا گیا، آپ کچھ اصلاحی گفتگو کریں۔ ہاں، جبل الاستقامت مائکروفون پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں احمد رضا اپنی اصلاح پہلے کرے کہ آپ کی اصلاح کرے، مجھ سے آپ مسائل شرعیہ پوچھ لیجئے مگر میں اصلاح کی ٹاپک پر بیان نہیں کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ آج اسٹیجوں کی اصلاح کا کیا حال ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور کون کون قابل اصلاح ہے وہ خود بھی بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہے، لیکن ہم چون دیگری نیست کا دور ہے اور اسی میں گاڑی دوڑ رہی ہے، ہم تو صاحب ہم ہیں، ہماری طرح کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت مالک بن دینار کو ایک بڑھیا نے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا اور ریاکار کون مالک دینار، کون مالک دینار جس کے تقوی کو پوری امت سلام کرتی ہے، جس کی پرہیزگاری بے مثال ہے، جس کا تقوی بے مثال ہے، جو ولیوں کی سب کے مقتدی نظر آتے ہیں، جنگلوں میں اللہ کی ضربیں لگانے والے، بہت زیادہ تعارف نہیں کراتا، لیکن اتنا عرض کرتا ہوں بہت بڑے اللہ والے، لیکن اتنے بڑے اللہ والے، بھائی اس کا ایکو تھوڑا سا کم کر دو نا، وہ حسیب الرحمن بھائی کو ضرورت ہے اس کی، تھوڑا سا کم کر دو، تھوڑا سا کم کر دیا، سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کی بات، تو ایک عورت نے ان کو کہا اور ریاکار، کیا کہا؟ اور دکھاوا کرنے والے اور ریاکار۔ آج کسی کے پیر صاحب کو کوئی کہہ کے دکھائے کفر کا فتویٰ نہیں آ جائے تو مجھے بتا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدا جانے کہاں سے
کیا کیا چیزیں آ جائیں. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, لیکن ایک اپنے دین کی اصلی روحانیت آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. مالک بن دینار جن کی ولایت کی قسمیں کھائی جاتی ہیں, جن کے تقوی پر امت متفق ہے جناب, جس کی شان یہ تھی وہ لے کر گئے تھے اپنا جوتا پھٹا ہوا ایک کھجور والے کے پاس کہ مجھے کھجور دے دے. تو کھجور والے نے پہچانا نہیں کہ یہ مالک بن دینار ہے. اس نے کہا بابا پھٹے ہوئے جوتے سے کچھ نہیں ملتا, جاؤ یہاں سے. مالک بن دینار نے اپنا پھٹا جوتا پہنا, آگے بڑھ گئے. جب آگے بڑھے تو پیچھے سے کوئی آیا, دکان والے سے جا کر کہا تو جانتا یہ کون ہے؟ کہا نہیں معلوم. کہا مالک بن دینار کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے. کہا یہی مالک بن دینار ہے. اس نے اپنے سر کو پکڑ کے کہا یا خدا مجھ سے یہ کیا ہو گیا, لیکن موقع زندگی بار بار نہیں دیتی. اب موقع چلا گیا. اس نے اپنے غلام کو بلایا, تیزی کے ساتھ عرض کروں مشہور سی بات ہے, اپنے غلام کو بلایا. غلام کو بلا کے کہا یہ ایک انجیل نعرہ نہیں, تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان حضور مخدوم سمنا مولانا محمد فاضل صاحب قبلہ مصباحی. یہ آپ کو سبق نہیں سنا رہے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آپ تو ہل ہی نہیں رہے. یہ کوئی آموختہ سنا رہے ہیں آپ کو کھڑے ہو گئے کیا؟ ارے بھائی نعرہ لگایا جائے تو اس کا جواب دینا چاہیے. اچھا محبت سے نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. نعرہ لگانا کوئی فرض واجب نہیں ہے, لیکن جب کہا جائے کہ تکبیر بولو تو چپ نہیں رہنا چاہیے. اس میں کسی کے ابا جی کی بات نہیں ہے. ہاں تکبیر, نعرہ تکبیر کا مطلب آپ کو سمجھانے کے حساب سے کہوں زور سے اللہ کے بڑے ہونے کی گواہی دو, اور آپ سے کہا جا رہا زور سے کہو اللہ سب سے بڑا ہے, اور آپ اس لیے میں نے کئی کانفرنسوں میں کہا اور آج پھر کہتا ہوں نعرہ لگایا ہی نہیں جانا چاہیے اگر مجمع جواب نہ دے رہا ہو. نہ لگائیں تاکہ کم سے کم ان مقدس کلمات کا تقدس محفوظ رہے. آگے چلیے. اور میں بھی تو ویسے ایک فقیر بے نوا ہوں, کسی کو کہتا ہی نہیں ہو کہ آپ نعرہ لگاؤ, کچھ نہیں. یہ میں کوئی ادیب خطیب تو نہیں, یہ سب ادبا اور خطبہ بیٹھے ہوئے ہیں. تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی ہے, ابھی صرف آپ کا ٹمپریچر ناپ رہا ہوں. ہاں باقی ٹاپک پر بات تو اب کروں گا. وہ بات سرکار مالک بن دینار کی آئی تو میں نے عرض کیا کہ جناب وہ انجیر کھانے کی دل میں آئی ان کے, وہ انجیر کھانے کے لیے دکان پہ پہنچے. دکان والے کو کہا انجیر دے دو, کہا پیسہ لاؤ, پیسہ نہیں ہے. کہا یہ جوتا میرا, جوتا لے لے, انجیر دے دے. اس نے کہا پھٹے ہوئے جوتے کی انجیر نہیں آتی, آگے تشریف لے جائیے. وہ بابا آگے چلے گئے. پیچھے سے کسی نے آ کے کہا تو جانتا ہی ہے کون ہے؟ کہا نہیں معلوم. کہا یہی مالک بن دینار ہے. اس نے اپنے غلام کو کہا ایک انجیر نہیں پوری انجیر کا ٹوکرا لے کے جاؤ اور مالک بن دینار کو کہو یہ انجیر کا ٹوکرا قبول کر لیں. اگر قبول کر لیں گے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا, اگر قبول کر لیں گے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. خادم دوڑتا بھاگتا حضرت مالک بن دینار کے قریب پہنچا, اور جب پہنچا اس نے کہا حضور کھجور قبول فرمائے. کہا کیسی انجیر قبول فرمائے. کہا کیسی انجیر؟ کہا وہ دکان والے نے بھیجی. کون سی دکان والے؟ جہاں آپ نے ابھی آپ نے جہاں جا کر پھٹے جوتے پھینک کر انجیر مانگی تھی اس نے. کہا اس نے لگتا ہے مجھے پہچان لیا اور میری ولایت کے بارے میں جان کر مجھے ولی ہونے کی وجہ سے انجیر کھلا رہا ہے. بولے ہاں. تو کہا میں اپنی ولایت کو اتنے سستے سودے میں بیچ تو نہیں دوں گا, لے جاؤ, میں انجیر نہیں کھاتا. کہا حضور کھا لیجئے. کہا میں نے قسم کھا لی آج کے بعد انجیر کھاؤں گا ہی. یہ ہے نفس پر قیامت توڑنا. میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں آج کے بعد انجیر ہی نہیں کھاؤں گا. کہا حضور آپ کھا لیں گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا. کہا تو آزاد ہو جائے گا, مالک بن دینار ہلاک ہو جائے گا. یہ واقعہ سرسری طور پر صرف اس لیے سنایا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ان کا لیول کیا ہے. لیکن ان کو ایک بڑھیا نے کہا اور ریاکار ہونا تو یہ چاہیے تھا. سارا دارالفتہ متفق ہو کے گئے تھے خارج من عاد علی ولی فقد اعظم تو بالحرب بیڑا غرق, مگر منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل. جواب کیا دیا؟ مالک دینار کہنے لگے اے بڑھیا, اے اللہ کی بندی, تو نے ہی تو مجھے پہچانا ہے, باقی تو مجھے کسی نے پہچانا ہی نہیں. غصہ نہیں ہوئے, تو نے مجھے پہچانا ہے. یہ بات کہاں سے آئی؟
اللہ اکبر، ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھلا گئے۔ سچائی ہے، سچائی۔ ٹھیک، بہت دور بات نہ چلی جائے، قرآن مقدس کی سورہ توبہ کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا میں نے، واللہ ورسول، اللہ اور اس کا رسول، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ اوہو، رضائے مصطفیٰ کانفرنس ہے نا، سبحان اللہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار تھے کہ ان کو راضی کیا جائے اگر وہ ایمان رکھتے تھے۔ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، بہت ساری باتیں علماء مفسرین نے یہاں کی، اور ایک خوبصورت سی بات یہ جو اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ضمیر واحد لائی گئی یرضوہ کی، اور واحد ضمیر لا کر یہ بتایا گیا، سمجھایا گیا اللہ کی رضا رسول کی رضا ہے، رسول کی رضا خدا کی رضا ہے۔ اب اگر کوئی عبادت کر کے، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، کوئی عبادت کر کے یہ کہے کہ میں رسول کو منا رہا ہوں، یا رسول کی دعا کر کے کہے کہ میں خدا کو منا رہا ہوں، تو کوئی برا نہیں ہے، کیونکہ یہ ضمیر واحد لا کر قدرت نے سمجھایا رسول اللہ کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے۔ حالانکہ جناب والا اور بھی قوانین بتائے گئے کہ رسول کا لفظ بعد میں آیا، اس لیے ضمیر پہلے رسول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ جو رسول کو راضی کرتا ہے اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ قدرت نے سورہ نساء میں بھی فرمایا تھا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے اس نے اللہ کی پیروی کر لی۔ اصول سمجھ میں آیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اصول سمجھ میں آیا، رسول کو راضی کرو، رسول کو راضی کرو، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا۔ مگر سنبھل والو، آج ہم اپنی صبح سے لے کے شام تک دیکھیں، ہم مال کمانے کی فراق میں ہیں تاکہ بیوی راضی ہو جائے، بچے راضی ہو جائیں، رشتہ دار راضی ہو جائیں، خاندان والے راضی ہو جائیں، قرابت دار راضی ہو جائیں، بلکہ حالات اور ماحول شادیوں کا موقع آتا ہے، جو پھپھا جی کئی دن سے ناراض تھے ان کو منانے کے انتھک ایک دن دو دن نہیں کئی دن تک کوششیں کی جاتی ہیں، ان کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ ارے بھائی میرے پھپھا کو راضی کر لو، میرے بہنوئی کو راضی کر لو، میرے گھر میں شادی ہے، وہ نہیں آئیں گے تو حالات اچھے نہیں ہوں گے، وہ نہیں آئیں گے تو لوگ چار سوال کریں گے، اللہ اکبر۔ لیکن سنبھل والو، رشتہ داروں کو منانے کے لیے جتنی محنت کی جاتی ہے، دوستوں کو راضی کرنے کے لیے جتنی کوشش کی جاتی ہے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے جتنی کوشش کی جاتی ہے، گھر خاندان والوں کو راضی کرنے کے لیے جتنی کوشش کی جاتی ہے، دوست احباب کو راضی کرنے کے لیے جتنی کوشش کی جاتی ہے، رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے جتنی کوشش کی جاتی ہے، کیا اس کی آدھی کوشش بھی رسول کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے؟ کیا اس کی آدھی کوشش بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے؟ نہیں کی جاتی۔ اگر کی جاتی ہوتی تو آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا جو آج یہ حال ہے، کیونکہ پتھر دل انسان تین وسیلے سے اگر اس کے پاس سفارشیں جاتی ہیں تو وہ بھول چوک معاف کر کے رضامندی اختیار کرتا ہے، تو قدرت تو اپنے بندوں کو کئی ماؤں سے زیادہ چاہتی ہے، اور اس کی رحمت کہتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہروے منزل ہی نہیں۔ قرآن تو پلٹ پلٹ کر کہتا ہے یا ایھا الانسان، او بھولے بھٹکے انسان، او انسان، اے انسان، تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ قدرت تو بلا رہی ہے، ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں پورا کروں گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارے گا تو میں خود جواب دوں گا۔ مگر افسوس، خلاق ارض و سماوات کہتا ہے آؤ راضی کرو، اور ہم پوری دنیا کو راضی کر رہے ہیں، منتری صاحب راضی ہو جائیں، منسٹر صاحب راضی ہو جائیں، انسپیکٹر صاحب راضی ہو جائیں، گٹر صاف کرنے والے تک کو راضی رکھتے ہیں جی۔ اور پھر یہ فارمولہ، اور اپنے کسی کو ناراض نہیں کرنا، سب کو راضی کر کے چلنا۔ میں نہیں منع کرتا کہ آپ سب کو راضی کر کے نہ چلو،
لیکن قرآن کہہ رہا ہے زیادہ حقدار تو رسول اللہ تھے کہ ان کو راضی کیا جائے، زیادہ حقدار تو رسول اللہ ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، زیادہ حقدار تو اللہ پاک ہے کہ اس کو راضی کیا جائے۔ مگر دوستوں، صحابہ کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں یوں تو بہت سے فرق ہیں، مگر ایک خاص فرق یہی ہے کہ انہوں نے رشتہ داروں کو راضی کرنے میں اتنی محنت نہیں کی جتنی محنت رسول اللہ کو راضی کرنے میں کی۔ بلکہ کوئی رشتہ دار ناراض ہوتا تھا تو لوگوں نے بہت طویل فہرست ہے، کسی نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا، کسی نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، کسی نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا، کسی نے اپنے چچا کو چھوڑ دیا، کسی نے اپنے ماموں کو چھوڑ دیا، کسی نے کسی کو، کسی نے کس کو، کسی نے کس کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ تاکہ رسول راضی رہے۔ یہاں تک کہ اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے، ہمارے باپ دادا کا گھر ہے، ہم کیوں جائیں چھوڑ کے۔ کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر لوٹ لیے جائیں گے، ہم کس کے سارے زمین کھیت کھلیان چھوڑ کے چلے جائیں۔ نہیں، امام اہل سنت نے کہا جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اچھا انداز بھی دیکھیں، وہ جو جان و دل قدم پر وارے ہیں وہ وار کر کوئی احسان نہیں کیا ہے بلکہ اپنے نصیبے کو بلند کیا ہے۔ حضور پر وار کر اپنا جان و دل اپنے نصیبے کو بلند کیا ہے۔ شراب عشق سے الحمدللہ دلوں کے جام روشن کر رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کا نام لے کر ہم اپنا نام روشن کریں۔ جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کے وفاداروں کی زندگی سے سیکھنا ہے کہ رسول کی رضا ان کے لیے کتنی ضروری تھی۔ رضائے مصطفیٰ کی تلاش میں وہ کیا کیا کر گزرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ رسول کے نواسوں کو کندھے پر اسی لیے اٹھاتے تھے تاکہ رسول راضی ہو جائیں۔ وہ رسول کی امت کے ساتھ خیرخواہی اسی لیے کرتے تھے تاکہ رسول راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے غریبوں کے گھر میں اللہ اکبر ان کی مدد کرنے کے لیے اسی لیے کھڑے رہتے تاکہ رسول راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، رات کی تاریکی میں کسی گھر سے نکل رہے تھے۔ جناب طلحہ نے دیکھا، کہاں سے نکل رہے ہیں؟ گھر سے نکلے، بڑھیا کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، سرکار عمر نکل کے گئے تو یہ صحابی داخل ہوئے۔ دیکھیں تو صحیح، رات کو عمر یہاں کون سی نیکی کرنے آیا تھا۔ دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہے، بہت اختصار سے عرض کروں، دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہے۔ اس بڑھیا سے پوچھا اللہ کی بندی یہاں عمر آئے تھے؟ کہاں آئے تھے؟ آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ نابینا تھی، کمزور تھی۔ اس نے کہا مجھے کھانا کھلانے آئے تھے۔ آدھی دنیا کا بادشاہ، آدھی دنیا کا عادل حکمران، کھانا کھلانے آئے تھے۔ معلوم اگلا جملہ کیا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کبھی کبھی میری گندگی بھی گھر کی صاف کر کے عمر ابن خطاب جاتے ہیں۔ یہ کس چیز کے لیے تھا؟ یہ عمل کیوں؟ اللہ اور اس کو رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی، ان کے سامنے سے گزرنے لگی، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس وقت خلیفہ نہیں تھے اس وقت وہ بکریاں چراتی ہوئی بچیاں لے کے آتی تھیں اور سرکار ابو بکر صدیق کے سامنے لا کر رکھ دیتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہتی تھیں ذرا اس کا دودھ دودھو اور نکال کے برتن میں ڈال دو۔ صداقت کا تاجدار، اللہ اکبر، فرشتے جس کے لباس کی کاپی کرتے ہیں وہ حضرت سرکار عبداللہ ابن عثمان المعروف ابو بکر ابن ابو قحافہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، جن کے مرتبے اور منصب کے بارے میں کون کیا بیان کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا۔ بڑوں میں کس نے تصدیق رسالت سب سے پہلے کی؟ پھر سے مصرع سنیے اعلیٰ حضرت اشرفی کا، بڑوں میں کس نے تصدیق رسالت، بڑوں میں کس نے تصدیق رسالت سب سے پہلے کی؟ صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا۔ حبیب کبریا کے جانشین فاروق عثمان ہے، کوئی ان خاص خان حق سا ہمسر ہو نہیں سکتا۔ اور پھر کہنے لگے جب باب العلم کی بات آئی تو کہا نبی کے یار اور انصار سب افضل ہے عالم میں، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا۔ کوئی ہو متقی و عالم و زاہد
واحد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ ہوا تو اشرفی مدہ سلطان دو عالم کا، نصیبے کا کوئی ایسا سکندر ہو نہیں۔ حضور محدث اعظم نے کہا تھا نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں، ان کی شریعت کے سوا فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، ابو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے زید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ صدیق اکبر ہے جی۔ حضور کی محفل میں بیٹھے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ راستے سے جا رہے ہوں، جبریل امین بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر گزر کے گئے تو طائر سدرہ نے حضور سے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا ابو بکر ہے نا؟ حضور مسکرا دیے، فرمایا پہچانتے ہو جبریل یہ ابو بکر ہے؟ کہا میں کیا، سارے فرشتے پہچانتے ہیں یہ ابو بکر ہے۔ آپ کو صاحب کوئی گٹر صاف کرنے کا ٹھیکیدار پہچاننے لگ جاؤ تو آپ چوڑے ہو جاتے ہیں، مجھے تو فلاں اور طائر سدرہ مخدوم ملائکہ کہتے ہیں میں کیا ہوں، سارے فرشتے ابو بکر کو پہچانتے ہیں۔ جس کا لیول اتنا اعلیٰ ہے اس کے سامنے بچی بکری لا کے رکھتی ہے کہ دودھ نکال کے دو صاحب، اور وہ یہ نکال کے دیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بن گئے حضور کے وصال کے بعد، انہی بچیوں میں سے ایک بچی ادھر سے گزری اور یہ کہتے ہوئے گزری، کہا حضور اب تو آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں، اب تو آپ بکری کا دودھ نہیں نکالیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ صداقت کا تاجدار وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور فرمایا میں حضور کی امت پر حکمرانی کرنے کے لیے نہیں، اللہ رسول کو راضی کرنے اور امت مصطفیٰ کی خدمت کرنے کے لیے حکمران بنا۔ یہ ان کے جذبات تھے، کیا مقصد تھا؟ اللہ کو راضی کرنا، رسول کو راضی کرنا۔ آج ہم اتنے ہوشیار بن گئے ہیں کہ جانتے ہیں کہ اپنا گھاٹا ہو رہا ہے لیکن سامنے والے کا فائدہ ہو رہا ہے تو کبھی یہ نہیں سوچتے کہ چلو حضور کی امت کا ہی تو فائدہ ہو رہا ہے، جانے دو اس کا فائدہ ہی صحیح، میرا گھاٹا صحیح نہیں۔ میرا گھاٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کوئی بیوقوف تھوڑی ہوں۔ ہر جگہ عقل مندی دکھانا بھی کامیابی نہیں ہوتی، معاف کیجئے گا کبھی کبھی جو ہے میں جذباتی جملے کہہ دیا کرتا ہوں، لیکن تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں، موسم ٹھنڈا ہے اس لیے بہت دیر تک آپ کو بٹھانا نہیں چاہتا۔ یہ واقعات میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تاکہ آپ کا ذہن کھلے اور یہ فکر آج رضائے مصطفیٰ کانفرنس میں لے کر جائیں کہ اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطا کی رضا جوئی، جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہاں جی، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں صاحب اپنے تو نیک کام کرتے ہو، فلانا صحیح نہیں کہتا، فلاں اپنے کو بہت برا کہتا۔ ہم بھی حضرت نیک کام کی طرف ہی آئے تھے، 4 دن تک ہم نے یہ کیا لیکن لوگوں نے اتنی پنچایتیاں کی نا حضرت، اس لیے ہم نے کام چھوڑ دیا۔ یہ جواب ہوتا ہے لوگوں کا، یہ جواب ہوتا ہے۔ مگر وفاداروں کی شان کیا ہوتی ہے؟ وفاداروں کی شان کیا ہوتی ہے؟ وفاداروں کا ایم اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں۔ زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بھلا جانے۔ زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے۔ لوگوں کے اچھا کہنے اور برا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر رسول آپ سے راضی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمین ایک جملہ کتنا خوبصورت لکھا، قیامت تک کے لیے اللہ اکبر، ان کی قبر پر اللہ پاک رحمت و انوار کی برکھا برسائے۔ فرماتے ہم ساری زندگی کہتے رہے ہیں رسول کے امتی ہیں، ساری زندگی میں ان گنت بار کہیں کہ ہم رسول کے امتی ہیں، اور میرا رسول ایک بار کہہ دے کہ ہاں تو میرا امتی۔ اللہ اکبر، معراج تو جب ہے جب حضور کہتے ہیں کہ ہاں تو میرا ہے۔ ہم تو ساری زندگی کہتے رہے ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول، ہم عاشق، ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم جنتی۔ لیکن جنتی بندہ تب ہوگا جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے جس سے ناخوش ہو پیا، وہ راگنی اچھی نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں یہ فکر پیدا کریں زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہ۔ حضور کو خوش کرنا مقصود، حضور کو راضی کرنا ہمارا اور آپ کا مقصود ہونا چاہیے۔ اس کے لیے حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہو، اس کے لیے حضور کی امت کے ساتھ اللہ اکبر خیر خواہی فرمائے۔ اس کے لیے میں نے جو بیچ میں بھی یہ کہا کہ رشتہ داروں کو جوڑنے میں محنت کی جاتی ہے، یہ اس کی بھی نیت کا قبلہ درست کریں کہ حضور کی رضا کے لیے ہم صرف اپنی عزت سوسائٹی میں بچانے کے لیے نہیں کہ پھوپھا جی نہیں آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے،
بلکہ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا آپس میں مواخات رکھا کرو، محبت رکھا کرو۔ سرکار نے فرمایا جو رشتے توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آج تو سیٹ صاحب کا لہجہ ہوتا ہے نا، ارے ہمارا گھر تھوڑی چلاتے ہیں وہ ان کے راستے، ہم اپنے راستے۔ سیاستہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں نہیں داخل ہوگا جنت میں رشتے توڑ دینے والا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں میرے پاس تو بورڈنگ پاس ہے، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ کمال کا دور آ گیا، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ ہم کدھر آ گئے، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، یہ اجالے لے آئے منزل سے بہت دور ہمیں۔ اسٹیجوں پر جلسوں میں تو چکا چوند بہت بڑھ گئی ہے، بدن کا ظاہری لباس تو بہت اچھا ہو گیا ہے، مگر معاف کرنا دل میں اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن نے کہا قد افلح من تزکا، فلاح وہی پائے گا جس نے تزکیہ نفس کیا ہے۔ اس کے ماں سوا کس کا کیا بنے گا، میں تو اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا بنے گا، لیکن میں صرف آج اپنے اسی ٹاپک پر بات کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے رسول کو منانے کی کوشش کریں، اپنے خدا کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ حضور علیہ السلام احد کے دن سرکار عائشہ سے حضور نے فرمایا تھا، عائشہ احد کا دن تکلیف دہ دنوں میں سے ایک دن تھا۔ ہاں آپ نے صرف، معاف کیجئے گا جملے کڑوے لگے تو، صرف سورج کو پلٹنے اور چاند کے ٹکڑے ہونے کی باتوں پر زیادہ توجہ دی، یہ نہیں دیکھا کہ احد میں اسی چاند کے ٹکڑے کرنے والے نے پتھر کھائے تھے، تیر لگے تھے، دانت شہید ہوئے تھے، زخموں سے چور چور تھے۔ مورخین کی سنیں تو ایک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قدم پیچھے لیا تو ایک گڈھا سا تھا، اس میں تشریف فرما ہو گئے تھے۔ سرکار ابو بکر و عمر یا حضرت عمر و علی نے سہارا دے کر لے جا کر پہاڑ کے کنارے بٹھایا تھا۔ کبھی پڑھیں احد، ہوش میں آئیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 وفادار صحابہ حضور کی حفاظت کر رہے تھے، اور ان 40 میں سے اکثر تیر کھا کھا کر شہید ہو گئے۔ یہ احد کا سخت ترین دن تھا جی۔ مولا علی زخمی ہیں، سعد ابن ابی وقاص زخمی ہیں، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، شہید ہو گئے ہیں اسی احد میں۔ 70 مرتبہ حضور نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی ہے جی۔ رو رو کر سرکار پر غشی طاری ہو رہی تھی، وہ سید الشہداء کی محبت تھی حضور کے دل میں۔ ہم حضور علیہ السلام کو جس طرح الگ الگ اوصاف سے، الگ الگ صفاتی نام سے پکارتے ہیں، سرکار امیر حمزہ کی جنازے کو دیکھ کر بار بار حضور کہتے تھے میرے شفیق چچا، میرے فلاں چچا، میرے فلاں چچا، میرے اللہ کے شیر چچا، میرے شیر چچا، اور کہتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ سگے چچا کے لیے پورا کفن بظاہر میسر نہ تھا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے 2 کپڑے دیے تھے، تو سرکار نے ان میں سے ایک چادر میں اپنے سرکار امیر حمزہ اپنے چچا کو دفنایا تھا۔ اللہ اکبر، کبھی یہ بھی دیکھیے۔ سب کو یاد ہے کہ نمکین سے شروع کرنا سنت ہے، پھر میٹھا کھانا سنت ہے، پھر نمکین پہ ختم کرنا سنت ہے۔ لوگ بھول گئے کہ حضور نے ساری زندگی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ آج لوگ کھا اتنا لیتے ہیں کہ اٹیک آ رہا ہے۔ امام جعفر کا ایک قول ہے نا، سرکار امام جعفر صادق کا قول، کئی نبیوں کا انتقال بھوک کی وجہ سے ہو گیا، کئی ولیوں کا انتقال بھوک کی وجہ سے ہو گیا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کیا دور ہے، کسی دور میں لوگ بھوک کی وجہ سے مرتے تھے اور قرب قیامت لوگ زیادہ کھانے کی وجہ سے مریں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے پیٹ کے 3 حصے کیا کرو، ایک میں کھانا، ایک میں پانی
اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے خالی رکھا کرو، مگر مال مفت دل بے رحم۔ اگر کہیں سے دعوت آ جائے تو ایک وقت کا کھانا کم کھاتے ہیں، فلاں جگہ جانا ہے، اس نے کھانا زیادہ بنایا ہے، فرشتے کے لیے، فرشتوں کی طرف سے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اعلان ہے ہر نعمت کے بارے میں ضرور تم سے پوچھیں گے۔ ہم اور آپ خدا جانے کس بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جن لوگوں نے قدم قدم پر رسول کو منایا، اس کے باوجود بھی وہ روا کرتے تھے کہ میرے رسول آپ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ احد کا مقدس دن ہے، سرکار زخمی ہے، بہت لمبی داستان ہے، پھر کبھی پڑھوں گا، لیکن مجھے یاد آ گئی آج سعد ابن ربی کی۔ اسی احد کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی جو مجھے میری سعد کی خبر لا کے دے دے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ حضور نے دوبارہ فرمایا، حضرت ابی ابن کعب کھڑے ہوئے، جیسے کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں تلاش کر کے لاتا ہوں۔ کیوں نہیں کھڑا ہو رہا تھا؟ بہت لمبی داستان ہے، لیکن حالات ایسے تھے جنگ کے کہ مسلمانوں کو اپنے قدم پیچھے لینے پڑے تھے، اور اس کنڈیشن میں لاشوں کو تلاش کرنے کون جائے؟ جن لاشوں کو تلاش کر کے جس وقت ہندا کلیجہ چبا رہی تھی اس وقت لاشوں کو تلاش کرنے کون جائے؟ لیکن جانثاری سبحان اللہ کوئی مصطفیٰ کے وفاداروں سے سیکھے۔ ابی ابن کعب کھڑے ہوئے، حضور میں جاؤں گا تلاش کرنے سعد کو۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سعد سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دے۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ساری کائنات حضور پر سلام بھیجتی ہے، لیکن حضور اگر کسی پر سلام بھیج دے، معراج ہے زندگی کی نا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا سعد سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں میں نے سعد کو بہت ڈھونڈا مگر سعد مجھے نہ ملتا تھا۔ میں نے لاشوں میں ڈھونڈا مجھے سعد نہ ملا، زخمیوں میں ڈھونڈا مجھے سعد نہ ملا، میں نے لاشوں کو تلاش کیا سعد نہ ملا۔ آخر میں جا کر ایک جگہ مجھے سعد ابن ربی ملے، 17 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے کرا رہے تھے۔ تو لنگر تک ہی رہ گئے نا، پلاؤ بریانی اور فلاں جھوٹا FIR ہو جائے تو وجود لرز جاتا ہے، تب تہجد یاد آتی ہے۔ دیکھیں قربانیوں کا لیول کیا تھا۔ 17 لاشوں کے نیچے ایکسیڈنٹ دیکھ کر دماغ خراب کر لینے والا مسلمان اس 17 لاشوں کو دیکھ کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا۔ مگر کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں 17 لاشوں کو میں نے ادھر ادھر کیا، مجھے سعد کی آواز سنائی دی، سعد کو میں نے سلام کہا۔ سعد زخموں سے چور چور تھا، نیزے اس کے بدن پر لگے تھے، بھالے اس کے بدن پر لگے تھے، تلوار کے نشان اس کے بدن پر، تیروں سے زخمی اس کا بدن تھا، لہو لہان اس کا جسم تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے صحیح سلامت دیکھا تھا، ابھی لہو لہان، اللہ اکبر۔ لیکن میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا سعد تجھے آخری نبی سید الانبیاء نے سلام کہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جاتی جاتی روح پلٹ کر واپس آ گئی۔ آنکھیں کھول دی اور آنکھ کھول کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے۔ یہ احترام سلام رسول تھا، یہ احترام قاصد رسول تھا۔ میرے مصطفیٰ کا سلام لائے ہو، اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، اٹھ نہ سکے اس لیے کہ اتنے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے کہ سعد خود کو سنبھال نہ پائے۔ ابی ابن کعب سے کہا میرے سرکار کو کہنا اے اللہ کے رسول میں نے لیلۃ العقبہ میں کیا گیا وعدہ نبھایا ہے، میں نے آپ سے بے وفائی نہ کی۔ جس دشمن نے مجھ پر وار کیا سعد نے ان سب کو واصل جہنم کیا ہے۔ یہ 17 لاشیں اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ 17 لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا لیکن میں نے ان سب کو جہنم پہنچایا، اور اس وقت میں زخمی ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ حضور کی دہلیز تک پہنچوں، مگر میرے محبوب کو کہنا اب میرا جسم اجازت نہیں دیتا، میں اٹھنے کے
کے لائق نہیں ہوں، میرا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنا اور میرے انصار سے کہنا، سنو لوگو، تمہارے ہوتے ہوئے اگر مصطفیٰ جان رحمت کو کوئی تکلیف پہنچی، اللہ اکبر، قیامت کے دن تمہارا سردار تمہاری گریبان پکڑ لے گا، قیامت کے دن تمہارا سردار رب کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کرے گا، لٹ جانا، مٹ جانا، کٹ جانا، پھٹ جانا، مر جانا، مگر محبوب عربی کے وجود ناز پر خروج مت آنے دینا، ہم نے حضور سے وفاداری کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، جان جا رہی ہے، جسم زخموں سے چور چور ہے، وفا کر چکے ہیں، مگر پھر بھی وفا کا عالم یہ ہے کہ وفا سلام کر رہی ہے، خود جا رہے ہیں، اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اپنی قوم کو جاتے جاتے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، حضور اتنے قیمتی ہیں کہ حضور کے بدن پر خروچ نہ آئے اگرچہ تمہاری جان چلی جائے۔ سرکار سعد کا پیغام لے اتنا کہا، ایک ہچکی آئی، سرکار سعد دنیا فانی سے تشریف لے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ احد کا شہید حضور علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں پہنچے، حضرت ابی بن کعب واقعہ سنائے، حضور روتے تھے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، اے اللہ میں اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی رہنا۔